کر لینا چاہیے۔ اگر اس چیز کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہے، محبوب پیغمبر اس کام سے منع کر رہی ہے، تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے جو قید خانہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قید خانے کے اندر جس طرح انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی اور قید خانے کی چار دیواری سے انسان کا دل نہیں لگتا، تو فرمایا مومن کا، ایمان والے کا بھی اس دنیا کی دلدل سے، اس دنیا کی مصیبتوں سے دل نہیں لگتا۔ فرمایا مومن کا ہاتھ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت جیسا ہوتا ہے کہ سیدنا بلال پیغمبر کے صحابی کا جب آخری وقت آ رہا ہے، بیوی ساتھ کھڑی ہے، رو رہی ہے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بابا کیا زندگی ہوگی کہ کل میری محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملاقات ہوگی، محبوب پیغمبر کے صحابہ سے میری ملاقات ہو رہی ہوگی، اور بیوی ساتھ کھڑی ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو فرمایا مومن آدمی جو ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان کی کیفیت ہوگی، فرمایا اس کا دل بھی دنیا کی زندگی سے نہیں لگے گا، بلکہ ہر وقت وہ یہ سوچتا رہے گا یار کب میرا اس دنیا کی دلدل سے میری جان چھوٹ جائے گی اور میں بھی محبوب پیغمبر کی زیارت کو پہنچوں گا، میں بھی محبوب پیغمبر کا دیدار کر سکوں گا، میں بھی محبوب پیغمبر کے صحابہ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے مقابلے کے اندر کافروں کے لیے محبوب پیغمبر نے اس دنیا کی زندگی کو جنت بتایا ہے۔ تو فرمایا جس طرح جنتی آدمی جنت کے اندر اپنی منمانی کرے گا، جنتی آدمی جنت کے اندر ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو فرمایا کافروں کے لیے محبوب پیغمبر نے اس دنیا کی زندگی کو جو جنت بتایا ہے، تو فرمایا کافر آدمی جس نے محبوب پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، محبوب پیغمبر کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر نہیں ڈالا، تو فرمایا نہ اس کے اوپر نماز کی پابندی، نہ اس کے اوپر نکاح کی پابندی، نہ اس کو اپنی مرضی کا لباس پہنے گا، اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنی مرضی سے پیے گا، اپنی مرضی سے زناکاریاں کرے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کسی کافر سے کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا میاں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزے کیوں نہیں رکھے، تو نے بیت اللہ کا حج کیوں نہیں کیا، تو نے شراب کیوں پی ہے، تو ہاں یہ سوال ضرور کیا جائے گا، ہاں میاں تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا، اسلام کے اندر تو کیوں داخل نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کافر سے یہ سوال تو کیا جائیں گے، لیکن یہ سوال نہیں کیا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، بڑوں کا ادب کیوں نہیں کرتا تھا، چھوٹوں کے اوپر شفقت کیوں نہیں کرتا تھا۔ فرمایا اس لیے کہ کافروں کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی جنت ہے۔ تو فرمایا کافروں کے لیے جب دنیا کی زندگی ہی جنت ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر بس رہے ہیں، کوئی کافر بھی یہ تمنا نہیں کرتا کہ میری موت آ جائے میں مر جاؤں۔ ہر کافر یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میری زندگی 1000 سال تک بڑھا دی جائے۔ اس لیے کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے، کافروں کا نظریہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنے مزے کر سکتے ہیں کر لو، اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبوب پیغمبر نے جو مومن کی، ایمان والے آدمی کی زندگی کا معیار بیان کیا اور کافروں کی زندگی کا معیار بیان کیا، آیا ہم لوگ محبوب پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا کافروں والے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کو سامنے رکھیں تو ہم لوگوں کے اوپر یہ بات خوب طور پر واضح ہو جائے گی، سامنے نظر آئے گی۔ جس طرح شیشے کے اندر آدمی دیکھتا ہے تو اس کو اپنے چہرے کی ہر اچھی چیز بھی نظر آتی ہے، اور اگر چہرے کے اوپر کوئی عیب ہو، کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو وہ چیز بھی دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا اگر مومن آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سامنے رکھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، آیا ہم لوگ اس قید خانے کے اندر رہ رہے ہیں، قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی، آیا ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟
عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یا نماز کی چھٹی کر رہے ہیں، ذکر اذکار کی چھٹی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں گے تو ہماری ساری زندگی ہمیں بتائے گی کہ تم مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار رہے بلکہ کافروں والی زندگی گزار رہے ہو۔ میرے بھائیوں، ایک تو کوشش کرنی چاہیے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے، اور دوسری میں نے درمیان کے اندر ایک بات بیان کی کہ جنت کے اندر ہر آدمی جنت کے اندر جانے کے بعد دنیا کے اندر آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ آیا شہادت کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہادت کے اندر انسان کو کتنا مزہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا سعد بن ربیعہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیعہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ صحابی جاتے ہیں اور سعد بن ربیعہ کو سارے مجمع کے اندر میدان جہاد کے اندر دیکھتے ہیں، سعد بن ربیعہ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتے۔ پھر وہ صحابہ کرام جو اس میدان جہاد کے اندر شہید ہو چکے تھے ان کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی سعد بن ربیعہ نہیں ملتے۔ آخر کار وہ صحابہ رسول تھک ہار کر جب زخمی صحابہ کرام کے اندر جاتے ہیں کہ ان کے اندر دیکھوں ہو سکتا ہے سعد بن ربیعہ مجھے مل جائے، تو وہ صحابی کہتے ہیں جب میں زخمی صحابہ کرام کے اندر گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ سعد بن ربیعہ پیغمبر کے یہ صحابی زخمی حالت کے اندر، باقی صحابہ جو زخمی حالت کے اندر پڑے ہیں ان سے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور آ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو نیچے سے کھینچا اور نکالا اور محبوب پیغمبر کا سلام دیا کہ محمد مصطفیٰ آمنہ کے در یتیم نے تیرے پاس سلام بھیجا ہے اور اپنی خدمت کے اندر بلا رہے ہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے محبوب پیغمبر کو ان کو سلام دیا کہ سعد بن ربیعہ محمد مصطفیٰ نے تیرے پاس سلام بھیجا ہے، اپنی خدمت کے اندر بلا رہے ہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں سعد بن ربیعہ زخمی شیر کی طرح اٹھا لیکن زخموں سے چور چور تھا، اس سے اٹھا نہ گیا، بہت کوشش کی لیکن پھر بھی وہ گر پڑتے تھے۔ آخر کار جب کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکے تو وہ مجھ سے کہنے لگے اے نوجوان صحابی جب تو محبوب پیغمبر کی خدمت کے اندر واپس پہنچے تو میرا سلام بھی محبوب پیغمبر کو پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ سعد بن ربیعہ آپ کا صحابی زخموں سے چور چور ہو چکا ہے لیکن وہ آ نہیں سکتا تھا ورنہ ضرور آپ کی خدمت کے اندر آتا۔ اے نوجوان صحابی اللہ کے پاک پیغمبر کو میرا سلام بھی دے دینا اور ایک پیغام محبوب پیغمبر کو دینا اور ایک پیغام میری انصاری قوم کو دے دینا۔ وہ صحابی کہتا ہے اس نے میرا دامن پکڑا، پہلا پیغام میری انصاری قوم کے متعلق دیا، فرمایا سارے کے سارے انصار کو جمع کرنا اور ان کو کہنا تمہارا جو سردار تھا سعد بن ربیعہ وہ زخموں سے چور چور تھا، وہ اپنی جان دے گیا ہے، وہ مر چکا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے محمد مصطفیٰ کی عزت کے لیے، محمد مصطفیٰ کی آبرو کے لیے۔ میں تم سب لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں سعد بن ربیعہ کا کہ تم اپنی بیویوں کو یتیم کرا لینا، اپنے بچوں کو یتیم کرا لینا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا لینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اب اگر اپنی جان کو کسی آگ کے اندر ڈالنی پڑے وہاں ڈال دینا، اگر سمندر کے اندر تم لوگوں کو جانا پڑے سمندر کے اندر بھی چلا جانا، لیکن محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں جب میں اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا، میں نے سارا پیغام سنایا تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہنے لگے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس ذات سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، دوسرے دن میں مدینے کی گلیوں کے اندر سے گزر رہا تھا تو ایک گلی کے اندر میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلے صحابی ایک چبوترے کے اوپر یعنی اپنے مکان کے ساتھ ایک دوسرے مکان کی چھت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر ان کے پیٹ کے اوپر ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں واپس آیا دوبارہ دیکھا وہ بچی کھیل رہی ہے، ابو بکر صدیق اس بچی سے پیار کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، تو میں ابو بکر صدیق کے پاس
پاس گیا اور کہا ابو بکر کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے کی بیٹی ہے یعنی عبد الرحمن کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آخرکار یہ کس کی بچی ہے جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں؟ میں ادھر سے گزرا، یہ بچی آپ کے سینے کے اوپر کھیل رہی تھی، آپ اس کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ میں واپس آیا اسی حالت کے اندر آپ بھی اس سے پیار کر رہے ہیں، یہ بچی بھی آپ کے سینے کے اوپر کھیل رہی ہے، آخر یہ کس کی بچی ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ اتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر صدیق کو اتنا جملہ کہا تو ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، ابو بکر صدیق بھی رونا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے صحابی رسول میں اس بچی سے پیار کیوں نہ کروں؟ یہ وہ بچی ہے جو سعد بن ربیعہ کی ہے، جس نے آخری وقت کے اندر اپنی قوم کے ہاں بھی پیغام بھیجا، محمد مصطفیٰ کی بھی فکر کی، لیکن اس سعد بن ربیعہ کو اپنی اس یتیم بچی کا خیال نہ آیا۔ تو میں اس سعد بن ربیعہ کی بچی سے پیار کر رہا ہوں جس نے موت کو تو گلے لگا لیا، لیکن محمد مصطفیٰ کی عزت کے لیے تو میں اس کی بچی سے پیار کر رہا ہوں، اس کی بچی سے میں پیار کروں گا تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے گا، محمد مصطفیٰ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ میرے دوستو شہادت کا مزہ تو اتنا تھا کہ ہر ایک صحابی اور خود اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی، ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا، اور ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، ہر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش مجھے بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا شہادت کو تکلیف دہ چیز نہ سمجھو، شہادت تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس آدمی کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، پہلے اس شخص کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جس شخص کو اللہ کا دیدار نصیب